آپ چاہتے ہیں کہ آپ 6 صفات سیکھ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بات کرنی آ جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلامک طریقے سے لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکے، تو سب سے پہلے آپ کو دین کی بات آنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کے جو 6 صفات سکھائی جاتی ہے، اس 6 صفات کے بارے میں مکمل طور پر اس ویڈیو میں بات ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھیں۔ اگر آپ کے گھر میں مستورات ہیں، آپ انہیں بھی دکھائیں تاکہ گھر کے اندر اسلامک طریقے زندہ ہو اور آپ کی زندگی آسان ہو۔ زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہمارے لیے کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں کامیاب ہونے کے لیے، یعنی ایک اللہ کا کلام اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندگی کو گزارنے کے لیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں۔ قول ہے فَإِذَا تَقَرَّرَ تَقَرَّرَ فِي الْقَلْبِ، جو بات بار بار کہی سنی جاتی ہے وہ بات دل میں اتر جاتی ہے، اس لیے بات کو بہت توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ کہنے والا بھی محتاج ہے اور سننے والے بھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا تعسر من بالخیر وقل رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے رب العالمین کا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے قیمتی خزانے میں سے سب سے قیمتی چیز عطا فرمائی ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان بہت قیمتی ہے، اور ایمان والوں کی ایک خاصیت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جو مشک کے ٹیلوں پہ سیر و تفریح کر رہے ہوں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ ان کا حال بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے ہوں گے، مختلف قبیلے سے ہوں گے اور مختلف گھرانوں سے ہوں گے، اللہ کی محبت میں وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم یہاں اللہ کی نسبت سے ہی یہاں جمع ہوئے ہیں، تو بات کو بہت توجہ سے سنیں۔ گھر میں ہم کیا کام کرتے ہیں اس کام کو ترتیب سے سمجھنے کے لیے بات کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے ایمان والے ہیں، اور ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سامنے ہم کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، یعنی کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو تو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے، اور جب وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو قوی تر کر دیتی ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ ایمان کے بول ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کلمے کا اقرار کرنے کی بنیاد پر ہم سب مسلمان ہیں۔ لفظ تو کوئی بھی یاد کر لے گا، اصل اس کا یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف تنہا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہر چیز کا یقین اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، یعنی کہ ذرے سے لے کے پہاڑ تک، اور قطرے سے لے کے سمندر تک، اور چینٹی سے لے کے جبریل علیہ السلام تک، اور جو ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک، یہ تمام چیزیں نفع نقصان دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانے میں کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے خلقت کو حکم دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فزیکل ہو کے کرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کن ہو جا، اور کام پلک جھپکنے سے پہلے ہو جاتی ہے، فیکن کہتی ہیں کام۔ اس لیے ہمیں زندگی اور موت کا دینے والا اللہ ہے، یہ ہمیں یقین ہو۔ بیماری اور شفا کا دینے والا اللہ ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی دعا تعویذ، ڈاکٹر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، یہ سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اگر ڈاکٹر کی دوائیوں میں شفا ہوتا تو ایک آدمی اسی میڈیسن کو کھا کر کے مر جاتا ہے، اور اسی دوائی کو ایک آدمی کھا کے شفا پا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بیماری اور شفا کا دینے والا اللہ ہے، شفا دوائیوں میں نہیں ہے۔ اس لیے خوب
محنت کریں کلمے پر. کلمے کا ایک جز ہے غیروں سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل جائے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے. ہم نے جو کام کیا ہے سب سے بڑی خرابی آئی ہے وہ ہماری یہ آئی ہے کہ ہم نے چیزوں سے ہونے کو بولا ہے تو چیزوں کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے. اللہ سے ہونے کو بولیں گے انشاءاللہ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا. اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے 13 سال مسلسل اپنے ایمان پر محنت کی, اس کے بعد نماز کا حکم آیا. صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایمان اتنا قوی تھا, پہاڑ تو اپنی جگہ سے کھسک سکتا تھا مگر ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی تھی. نماز تو دن میں 5 وقت فرض ہے, رمضان کے روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہے, زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے, حج پوری زندگی میں مالداروں پہ 1 دفعہ فرض ہے, مگر ایمان 24 گھنٹے فرض ہے. 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر ایمان سے غافل ہوئے اور روح قبض ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ پتہ چلا سرکار کے کھاتے میں تو ہم مسلمان رہیں گے مگر آخرت میں ہمارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہر لمحے, ہر سیکنڈ, ہر گھنٹے, ہر منٹ اور ہر دن 24 گھنٹے کی زندگی ایمان والی زندگی ہماری گزرے. اس لیے خوب ایمان کے بارے میں بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ رضی اللہ عنہ ایمان کے بارے میں ایسے فکر مند رہتے تھے کہ ذرا سا اپنے اندر غفلت پائی تو کہنے لگے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا, تھوڑی سی غفلت پائی ہے بس. اور یہی بات کہتے ہوئے آئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی جو کہ صحابہ میں سب سے بلند مرتبے والے ہیں. بنا تحقیق کے تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات پیش آ گئی؟ وہ کہتے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے نبی کے مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ ہم جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں, مگر جب گھر جاتے ہیں تو وہ کیفیت دھیرے دھیرے جاتی رہتی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی پیش آتی ہے. تو دونوں مل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہاں جا کر کے پوچھا. جب یہ پورا واقعہ پیش کیا اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں رہتی ہیں اگر یہی کیفیت راستوں میں اور گھروں پہ رہنے لگے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کرنے لگے. اس لیے اپنے ایمان کے بارے میں ہمیشہ متوجہ ہو کے فکر مند ہو کے رہیں. کامیابی یہ نہیں ہے کہ مال و دولت کا مل جانا, اللہ تعالیٰ مال دے کے بھی ناکام کر دیں گے. فرعون بہت مالدار تھا مگر ناکام ہو گیا, قارون بھی بہت مالدار تھا مگر ناکام ہو گیا, ابو جہل بھی مالدار تھا, سردار تھا مالداروں کا, ناکام ہو گیا. تو پتہ یہ چلا سکسیس کامیابی مال میں نہیں ہے, کامیابی تو اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال میں رکھی ہے, اور اعمال میں سب سے پہلا حکم ہے نماز کا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام احکامات جو ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیے گئے ہیں, مگر نماز جیسی عظیم الشان نعمت کو بلا کر کے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ احسان فرمایا کہ 50 وقت کی نماز کو سفارش کر کے 5 وقت کروا دی. مگر جو بھی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز کو ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 50 وقت کا ہی اجر دیں گے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں یا موسیٰ لی صلاۃ لی ذکری, اے موسیٰ تم مجھے نماز کے ذریعے یاد کیا کرو. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز تو اللہ سے ڈائریکٹ لینے کا ایک ذریعہ ہے. نماز تو یہ حکم کے دائرے میں ہے, نماز تو یہ فرض ہے, کسی حال پر معاف نہیں ہے, مگر نمازی کی جیسے یقین ہوں گے جس طریقے سے خلوص کے ساتھ ادا کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے اس کے ساتھ مدد کریں گے. اس لیے جب نماز میں کھڑے ہو تو تمام خیالات سے فارغ ہو, تمام خیالات سے, اپنے کام سے, اپنے کاروبار سے, اپنے بچوں سے, اپنے رشتہ داروں کے تمام خیالات سے فارغ ہو کر کے اللہ کے طرف متوجہ ہوں پوری طریقے سے. اور اللہ اکبر کہنے کے بعد ہر ارکان میں مشق کرے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. 3 مرتبہ مشق کرے ہر ارکان میں, قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں, اور تشہد کے وقت اور جلسے کے درمیان. یہ خیال کرے ہر دفعہ 3 مرتبہ مشق کرے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں. اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال پیدا کرے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے.
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तरफ जब तक मुतवज्जो रहते हैं, जब तक बंदा नमाज के अंदर मुतवज्जो रहता है, हम नमाज से गाफिल हुए, अल्लाह ताला का ध्यान हमसे हट जाता है। सोचने वाली बात है। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, मगर हमें 9 वक्त की पढ़नी है। हर हाल में कोशिश करें, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देख के सीखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चे जो हमें करते हुए देखते हैं वही सीखते हैं। बच्चे वो सीखते नहीं है जो हमसे उन्हें सिखाते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। इसलिए फजर से पहले उठे, अजान से पहले उठे, घर के कुछ काम काज है उसे करें, फारिग हो सबसे पहले 2 रकात कम से कम तहज्जुद पढ़े, कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह की मदद पूरे दिन के लिए अपने साथ कर लें। कामिल वली होने के लिए तहज्जुद गुजार होना जरूरी है। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु पे यह तहज्जुद की नमाज 1 साल तक फर्ज थी। किसी मसलियत के कारण फिर अल्लाह ताला ने इसे नफिल करार दे दिया। इसलिए तहज्जुद की पाबंदी करे। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे का नूर अलग ही होता है। तहज्जुद ऐसा है, आप चेहरे से जाहिर होता है कि ये सुलह का नूर है, ये नेक लोगों का नूर है। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि तहज्जुद में जब जगो, हाँ, तो बाकायदा कम से कम 6 रकात पढ़ें, और 6 रकात पढ़ने के बाद कुरान शरीफ को देख के पढ़ें, चाहे वह हाफिजा हो, नाजरा हो, हाँ, देख के पढ़ें। और ये जो कुरान शरीफ का जो नूर है, ये कब्र में रोशनी देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने नमाज के जरिए से ही रोजी का वादा फरमाया है कि जो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसका सबसे बड़ा मसला हल कर देंगे, यानी रोजी की तंगी दूर कर देंगे। रोजी सिर्फ खाने पीने को नहीं कहते हैं, रोजी वो तमाम चीजें हैं जो जरूरत जिंदगी की चीजें हैं। माल का ना होना और काम का हो जाना, ये अल्लाह की मदद है, और ये सब नमाज के जरिए से होंगे। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया कि अगर नमक भी कम हो जाए तो तुम अल्लाह से मांगना, जूते का तस्मा भी टूट जाए तो अल्लाह से मांगे। एक सहाबिया नमाज की ऐसी कैफियत ईमान में दाखिल हुई और कुछ दिन के बाद उनका लड़का फौत हो गया। नमाज के जरिए से अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, तू कल कयामत के दिन भी इस बच्चे को जिंदा करेगा, तू इस बात पर कादिर है, कुदरत रखता है कि तू इसे आज जिंदा कर सकता है। अगर तू आज जिंदा कर देगा, तेरे दीन को कुव्वत मिलेगी और मैं ताने से बच जाऊंगी। अल्लाह ताला ने नमाज के जरिए से मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया। नमाज की ताकत ऐसी ताकत है, ऐसी कि सहाबा रज़ी अल्लाह ने इसके जरिए से बड़े बड़े मसाइल हल कराए हैं। फतेह मक्का से पहले जो वाकया पेश आया, ये नमाज पढ़ के, नफिल नमाज पढ़ के दुआ मांगी गई, उसका नतीजा है ये। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में इतने दब करके कभी सुलह नहीं किया। फरमाया दबने की वजह से, नरमी की वजह से अल्लाह ताला ने, उस मशवरे की वजह से ही अल्लाह ताला ने फैसले फरमा दिए। इसलिए नमाज को देखम देख नहीं पढ़नी है, सीख के पढ़नी है। कि मैंने अम्मी को देखा था, दादी को देखा था, ऐसे नमाज पढ़ती हैं, हम भी ऐसी पढ़ने लग गए, नहीं। जरूरत का इल्म हासिल करना हर आकिल बालिग मर्द औरत पर फर्ज आइन है। इतना फर्ज है जितना कि उसे हराम और हलाल की पहचान हो जाए और अच्छे बुरे की तमीज हो जाए। नमाजों में से जो 4 वक्त की एक्स्ट्रा नमाज है, वो सबसे पहले तहज्जुद की है। तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला पूरे दिन के काम बना देंगे, जिंदगी आसान कर देंगे और बिना टेंशन वाली जिंदगी देंगे। कुछ भी आपके दिलों पे उसके दम का असर नहीं होगा। इशराक की नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके पूरे दिन के काम बना देंगे और एक उम्रा और एक मकबूल हज का अजर मिलता है। और अगर चाश्त की नमाज कोई पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला उसके मुआइन मददगार बन जाते हैं। और जो आदमी मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात नफिल पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 12 साल की नफली इबादत का अजर देते हैं। ये छोटे छोटे काम पर बड़े बड़े इनाम अल्लाह ने इसलिए रखे हैं क्योंकि आदमी इसको जब सीख के करेगा, अल्लाह के वादे का यकीन होगा, तो अल्लाह ताला इसको अजर व इनाम देंगे। क्योंकि 3 तरीके का होता है इल्म। एक आदमी जब इल्म से गाफिल होता है, बिना नियत के कुछ नहीं मिलता, यानी जानकारी भी नहीं है और कर रहा है, उसे कुछ नहीं मिलता है।
اور ایک آدمی جان بوجھ کے علم کے دائرے میں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیں گے. علم کیسا علم ہو کہ اس کو حرام سے روک دے، وہ والا علم ہو. علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جب دعا مانگو تو یہ دعا مانگو، اے اللہ آپ مجھے علم نافع عطا فرمائیں. وہ علم جو علم آپ کو نفع پہنچائے، حجت والا علم نہیں. اگر علم کے ساتھ نرمی آ رہی ہے تو یہ علم نافع ہے، اور علم کے ساتھ تکبر گھمنڈ ایسی چیزیں اگر پیدا ہو رہی ہے تو یہ علم پکڑ کا باعث ہے، پکڑ کا ذریعہ بنیں گی. علم کا مطلب ہوتا ہے نرمی پیدا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مثال دی ہے. جھکے ہوئے درخت وہ ہوتے ہیں جس کے اوپر پھل ہوتا ہے، وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اخلاق میں اعلیٰ بنائیں. ہاں، آدمی کو دیکھ کے پتہ لگ جائے کہ ہاں اس کے اندر علم ہے. تواضع، نرمی پیدا کرے اپنے اندر، اور کوشش کرے جو علم میں نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے. صحیح علم، ہر سنی سنائی بات علم نہیں ہے. علم اس کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے. ورنہ یوں تو اچھی باتیں بہت ساری ہیں، مگر یہ اچھی باتیں علم نہیں ہے. علم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جتنی باتیں آپ نے فرمائی ہیں وہ ساری اچھی ہیں. فضائل کا علم، عالم سے عالمہ سے رابطہ قائم کرے. اگر خود نہیں جا سکتے ہیں تو اپنے مرد کے ذریعے سے مسائل پوچھے اپنے ضرورت کا، اور اگر کسی عالمہ سے آپ کا رابطہ ہے تو اپنے مسائل خود پوچھیں، کھانے پینے کے لائن سے، رہنے کی لائن سے. علم کے دائرے میں ہی آتا ہے پردہ. اللہ تعالی نے بے پردگی کو، پردہ کو ایسے فرض کر رکھا ہے جیسے کہ نماز فرض ہے، اور بے پردگی ایسے ہی حرام ہے جیسا کہ قتل. جب بھی گھر سے باہر نکلے بڑا سا چادر کم سے کم لپیٹ کے نکلے. بہتر یہ ہے کہ آپ برقع ڈال کے نکلے. باقی اندر کے مسائل آپ عالم سے پوچھیں. مسائل کا علم جو ہے کہ عالم سے ہی پوچھنے ہیں. ہر جاننے والا عالم نہیں ہے، اس لیے عالم کی تحقیق کرنا بھی عوام کی ذمہ داری ہے. فضائل کا علم تعلیم کے حلقے میں جو روزانہ تعلیم ہوتی ہے ہمارے گھر میں، اگر نہیں ہوتی ہے تو منتخب حدیث ایک منگوائیں گے اور گھر میں تعلیم کریں گے. اس کتاب کے اندر 6 کتابیں ہیں: ایمان، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت تبلیغ. یہ 6 کتاب میں سے ایک حدیث پڑھیں گے، قرآن کے حلقے لگائیں گے. ہاں، فضائل کا علم تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر کے اپنے محرم کے ساتھ تعلیم کرنی ہے. گھر میں ایک وقت تعلیم کا طے کرے جس وقت سارے گھر کے سارے افراد موجود ہوں، چاہے وہ سونے کا وقت ہی کیوں نہ ہو. دودھ پیتا ہوا بچہ بھی ہے تو اس کو بھی گود میں لے کے تعلیم میں بیٹھے کہ وہ حدیث کا نور اس کے دلوں میں بھی داخل ہوگا. بڑے بڑے اللہ والے ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کی ماں جو ہے صفاتی تھی، ان کی صفات ان کے اولاد کے اندر منتقل کر دی گئی. فضائل کا علم تعلیم کے حلقے میں، اور مسائل کا علم عالم سے. موبائل سے مسائل حل نہیں کرانے ہیں. ہاں، موبائل کے یوز سے بچے، استعمال سے بچے، سوشل میڈیا سے دور رہیں، موبائل سے دور رہیں. اگر ضرورت نہیں ہے تو اس کا استعمال نہ کریں. اور جتنی ہماری مائیں ہیں یہ اپنی بچیوں کو موبائل سے دور رکھیں، اور اگر کلاس چل رہی ہے موبائل پہ تو اپنی نگرانی میں موبائل کا استعمال کرنے دیں. اس لیے علم حاصل کریں. علم فرمایا، علم کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر اکرام ہونی چاہیے. آپ گھر میں رہتی ہیں، اکرام کریں، بڑوں کا چھوٹوں کا اکرام کریں، رشتہ داروں کا، ان کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعمال کا پہاڑ، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئیں گے، مگر انہوں نے کسی کا کچھ حق مار رکھا ہوگا، کسی کا کچھ حق مار رکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہ سب دے دیں گے، اور وہ سارے کے سارے اس کے گناہ دوسرے کے اس کے سر لاد دیے جائیں گے. اس لیے اکرام کرنا ہے. اکرام کیا ہے؟ اپنا حق معاف کر دے، دوسروں کا حق ادا کر دے، یہ اکرام ہے. اکرام اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے کیے گئے اعمال بچ جائیں. ساتھ میں اخلاص نیت ہے، کیے گئے اعمال اللہ کے ہاں قبول کروائے. بڑے فرماتے ہیں، حضرت جی فرماتے ہیں کہ 20 منٹ کم سے کم دعا کی جائے تاکہ ہمارا دل اللہ سے ہونے کو بولے. پہلے لوگوں سے ہونے کا یقین اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں سے بیٹھ کر کے چرچائیں ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا یکسوئی ہو کے تعلق قائم کرنا ہے، اور 20 منٹ کم سے کم اللہ سے دعا کرنی ہے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص آ جائے کہ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اس کے لیے بڑوں نے ہمارے مشق بتائی ہے، جو بھی کام کریں پہلے تحقیق کریں حلال ہے حرام ہے.
حرام پر اللہ کا عذاب ہے. اگر حلال ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف پلٹے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ نعمت ہے, اللہ اس کا بدلہ دیں گے. اللہ سے بدلے کی امید رکھے. امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جس کا مفہوم ہے اپنے خادمہ کے ذریعے سے صدقہ کیا اور لینے والے نے جزاک اللہ کہا. انہوں نے کہا ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں تو دیے گئے مال کا بدلہ اللہ سے چاہیے. ایسا یقین ہو, اور اس یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں پھرنا ہے. ہم آج کے دور میں ابھی موجودہ وقت میں ہم اپنے بچوں کو کام پر نہ جانے کی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں. کام نہیں کر رہا ہے, بڑا ہو گیا, ہم ناراض ہوتے ہیں. مگر کوئی بچہ اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتا, خروج نہیں کر رہا ہے, لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن رہا ہے, ہم اس بات پر ناراض نہیں ہوتے ہیں. ہمیں اس بات پہ ناراض ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دیا ہے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. صحابیہ رضی اللہ عنہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی, جنگ میں شامل ہوتی تھی. کسی وجہ سے رکنے کا اندیشہ لگتا تو سفارش کرتی کہ سفارش لگاتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ اللہ کے راستے میں لے جائیے, لے کے چلیے, کیونکہ وہاں لوگ زخمی ہوں گے تو ان کے مرہم پٹی کے لیے ہم کام آئیں گے. ہمارے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے. ہماری جو دنیاوی زندگی ہے یہ زندگی نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے قید خانہ ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اس لیے سب اپنے اپنے گھر سے بتائیں, اپنے خامند کو, اپنے بیٹے کو, اپنے گھر سے کوئی نہ کوئی محرم. آنے والے شب رات سے 4 تاریخ سے 4 مہینے کی جماعت بن رہی ہے. تشکیل کے والی بہن سب کے کھڑے ہو کے نام لکھیں اور کوئی گھر ہمارے محلے سے باقی نہ رہ جائے جس سے اللہ کے راستے میں نہ جائے. 4 مہینے کے لیے نام لکھوائیں, اس کے بعد دعا ہوگی.